اب ہے تقریری مقابلہ، اور تقریری مقابلے کا اس راؤنڈ کا یہ آخری کمپٹیشن ہے۔ ہمارے پاس 6 کنٹیسٹنٹس آ چکے ہیں آگے جانے کے لیے، 2 کنٹیسٹنٹس ابھی آنے ہیں، اس کے بعد سیمی فائنلز ہوں گے اور پھر فائنل ہوگا۔ 54 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ تھے اور اس کے بعد یہ رہ گئے ہیں۔ یہ اچھا انہوں نے اچھی تقریر کی، ججز نے ان کو سلیکٹ کیا اور آگے جاتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتتا کون ہے۔ یہ فائنل مقابلہ پورے پاکستان سے جو آئے تھے ہمارے ساتھ تقریر کرنے، ان میں سے ایک ہی فائنلسٹ ہوگا، ایک ہی جیتے گا اور ایک ہی کو انعامات بھی ملیں گے۔ تو ہمارے ججز ہمارے ساتھ ہیں۔ ادریس بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ فیصل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، چیف گیسٹ ہیں ہمارے، اور اپا ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ کنٹیسٹنٹ ہیں آئی ڈی نمبر 13 محمد علی گھارو سے، جی، آئی ڈی نمبر 22 ملائکہ شاہ کوئٹہ سے، اور آئی ڈی نمبر 42 محمد ہاشم محمد علی جنائی میں جی۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ادریس بھائی شروع کی جائے کمپٹیشن کو۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، اس میں اگر ریلیونس نہ ملی، مطابقت نہ ملی تو نمبر کم ملیں گے۔ اور کل والا بھی ذرا ریپیٹ کر دیں، کیا تھا وہ؟ کل جو موضوع ہم نے رکھا تھا اس میں ہمارے پاس جو 3 کینڈیڈیٹ تھے اس میں سے ایک کو تو ہم نے سلیکٹ جی بالکل، ایک ہم نے آپشنل رکھا تھا، اور جو آج جو 3 کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے ایک جس کے ٹاپ نمبر ہوں گے وہ تو سلیکٹڈ ہو گیا۔ جو سیکنڈ نمبر پہ ہوگا اس کے نمبر اور کل جو شامل شیخ تھے ان کے نمبر کمپیئر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں سے ایک آگے آ جائے گا، تو اس طرح 2 مل جائیں گے ہمیں، تو 8 پورے ہو جائیں کل گے۔ ہم نے رکھا تھا بڑی نازک صورت حال، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ تو کل کے جو کینڈیڈیٹ سیکنڈ نمبر کے تھے ان کے مارکس، اور جو آج کے کینڈیڈیٹ میں سیکنڈ نمبر ہوں گے اس کے مارکس، ان دونوں میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہمارا سیمی فائنل میں بالکل، جائے صرف گا۔ 2 ہمیں کنٹیسٹنٹ آگے نکال آ جائیں گے اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، تیار ہیں آپ؟ بالکل جی، ٹائمر لگائیں، سٹارٹ۔ اس سے پہلے کہ میری سوچ کوئلہ، میرے ہاتھ پیر راکھ کٹھیر، میرا لہو گلیوں اور بازاروں کی مٹی کا حصہ بن جائے، اس سے پہلے کہ جلی ہوئی لاشوں میں میری ماں میرے بدن کی خوشبو نہ ڈھونڈ سکے، اس سے پہلے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کسی بوری میں بند کر کے گندے نالے میں بہا دیے جائیں، مجھے بولنا ہے، ضبط کا حصار توڑنا ہے، کیونکہ میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ جناب صدر، میں حق پہ ڈٹی وہ دلیل ہوں جو ظلم و ستم کے ستائے ہوئے ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ تو پھر سنیے کہ جب ویرانیت کے اندھیرے چھانے لگے، جب غریب کا حق مار لیا جائے، جب وکیلوں اور صحافیوں کے لبوں پر ظلم و ستم کی مہر ثبت کر لی جائے، جب کراچی کے ٹرک حادثوں میں مرنے والوں کی سسکیاں امیر شہر کے کسی کانسرٹ کے ہجوم میں معدوم ہونے لگیں، جب غریبوں کی بستیاں روند کر زرداروں کے قلعے بنائے جانے لگیں، تو پھر ایسے دستور پہ میں صدائے بغاوت بلند کرتا ہوں کہ تم مجھے مار بھی دو تو کیا ہوا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا جو پھر ان ایوانوں، ان محفلوں، ان چراہوں پر صدائے بغاوت بلند کرے گا، کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نہیں یقین تو جاؤ فرعون کے درباریوں سے پوچھو، نہیں یقین تو جاؤ ابو جہل کے سپاہیوں سے پوچھو، نہیں یقین تو میری بلند ہوتی صدا کو سنو کہ جوتیاں جبر کی شاہکار پہ دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پہ دے ماریں گے، ہم زمیں ذات جو بادشاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسماں کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے۔ شکریہ۔ 23 سیکنڈز رہ گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے اچھی آواز دی آپ کو، ہے ایک اچھی آواز ہے، امپریسو آواز ہے، بہت اچھے۔ جی ملائکہ شاہ آپ تیار ہیں؟ جی جی، ٹائمر لگائیں، سٹارٹ۔ صدر علی وقار، ناصر کاظمی کا یہ شعر دراصل تاریخ کی ایک گہری حقیقت ہے۔ یوں ہی دائم و آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ یہ صرف چند اشعار نہیں بلکہ قوموں کی تاریخ کے اصول ہیں۔ افراد چلے جاتے ہیں مگر ان کا کردار باقی رہ جاتا ہے۔ ایک چراغ بجھتا ہے تو اس کی لو سے ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ 2 دہائی سے
معاشی پابندیوں کے بوجھ تلے اور عالمی استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب کوئی حسینی پیروکار اپنی عمر کے آخری حصے میں انا الحق کا نعرہ بلند کر کے شہید ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں خمینی جنم لیتے ہیں. نشانے راہ حق تھے, رونق بزم جہاں تھے, وہ گئے ایسے کہ اب تک یاد آتے ہیں جہاں تھے وہ. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد تاریخ پھر یہی اعلان کرتی ہے, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. اور ذرا کشمیر کی اس روتی ہوئی وادی پہ نظر ڈالیے کہ جہاں کے لوگ روز مرتے ہیں, روز کٹتے ہیں, مگر ان کا حوصلہ ختم نہیں ہوتا, کہ ان کے جسم سے بہنے والا لہو کا ہر قطرہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی, تم اپنے شکستہ تیر گنو, یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی ہم ہی جیتیں گے, گر ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. صدر علی وقار کہ ہماری قوم وہ قوم ہے کہ جس کی تاریخ عظمتوں سے بھری ہوئی ہے, کہ ہم ابن رشدی نہیں, ہم جابر بھی, ہم کندی بھی, ہم ابن خلدون تبری بھی, ہم ابن سینا ابن الحسم البیرونی توسی بھی, ہم شاعری میں شیرازی ہیں, ہم نغمہ گیری میں فردوسی ہیں, خیان ہیں ہم نیشہ پوری کے, ہم رومی کی مثنوی ہیں, ہم سوز بنے تو بھلے شاہ, ہم ساز بنے تو وارث شاہ, ہم عقل بنے تو شاہ لطیف, ہم رقص بنے, ہم وشت بنے, ہم سچل سرمست بنے, جب جنگ ہوئی تو دھولا دریا خان بنے, جب امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے, ہم سمندر کے غازی ہیں, ہم شہباز ہیں قلندر کے, ہم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے, ہم آواز سے بھی للکار سے بھی بے خوف ہیں, بے باک ہیں, توڑی ہے غلامی کی زنجیریں, ہم عبدالکلام آزاد ہیں. کہ ایسی تاریخ رکھنے والی قومیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ یقین ہے, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. شکریہ. بہت اچھے, بڑا اچھا کانٹینٹ تھا, زبردست. جی آپ تیار ہیں محمد ہاشم؟ لگائیں ٹائم, سٹارٹ. زمانے میں ایسے بہت سے لوگ گزرے جو خود کو کارخانہ حیات کے لیے ناگزیر سمجھتے رہے, مگر ازل تا ہنوز تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ کارواں کبھی فرد واحد پر نہیں رکتا. جناب صدر, ایک زمانہ تھا جب فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتا, سکندر اعظم کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپ اٹھتی, کیسر و کسریٰ کے محلات طاقت کا سر چشمہ سمجھے جاتے, چنگیز خان کی تلوار سے سلطنتیں لرزا کرتی اور نپولین ناقابل شکست گردانا جاتا تھا. مگر گردش ایام نے یہ ثابت کیا کہ تاج مٹ جاتے ہیں اور تخت تختہ دار ثابت ہوتے ہیں. لیکن جناب صدر, یہاں ایسی بھی ہستیاں گزری جن کے پاس تخت تھا نہ تاج, مگر کردار کی طاقت ایسی تھی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ان کا اثر قائم ہے. جب علم کی بات کی جائے تو ابن سینا کی حکمت, تحقیق کی بات کی جائے تو البیرونی کی جستجو, فکر کی بات کی جائے تو اقبال کا قلم, احساس انسانیت کی بات کی جائے تو عیدی کا کردار, اور جب عزم, ہمت اور حوصلے کی بات کی جائے تو قائد کے کردار سے دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنم لیتا دکھائی دیتا ہے. ہاں جناب صدر, اگرچہ یہ لوگ آج اس دنیا میں موجود نہیں, مگر ان کا کردار کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں نبھا رہا ہے, کیونکہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہے مگر روشنی ختم نہیں ہوتی, پھول مرجھاتے ہیں مگر خوشبو باقی رہتی ہے. اسی طرح انسان اس دنیا سے رخصت ضرور ہوتا ہے مگر اس کا کردار کبھی اسے فراموش نہیں ہونے دیتا. دنیا کا اصول یہی ہے کہ کارواں چلتا رہتا, چراغ جلتے رہتے, راستے بنتے رہتے ہیں. اگر آج ایک آواز تھم جائے تو کل دوسری آواز اٹھ کر اس کا پیغام بنتی ہے, کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. کوئی ہمسا ہوگا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بہترین انداز بیاں اور باڈی لینگویج بھی ساتھ ساتھ ہی تھی اس کے, تو ججز بہتر طور پر بتائیں گے. لیکن یہ جو کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں 54 کنٹیسٹنٹس آئے تھے, ان میں سے ایک جو ونر ہوگا, ونر کے لیے انعام ہے فوڈ پاپا کی طرف سے یہ شاندار زبردست بائک. اور فوڈ پاپا ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں, پہلا آرڈر کرنے پر 70% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا. سارو افطار میں ریسٹورنٹ سے ہر آرڈر کرنے پر ملے گا 40% ڈسکاؤنٹ, اور ہوم شیفز کے ہر آرڈر پر
50% کی رعایت بھی ملے گی فوڈ پاپا کی طرف سے. تو ونر کو یہ بہترین بائک جانے والی ہے. جی اب ججز کی طرف بڑھتے ہیں. فیصل بھائی پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ کمپٹیشن؟ مجھے اچھا لگا, تینوں مجھے قابل لگے اور پسند آیا. وہ تو سعادت حسن منٹو سے متاثر ہے کیونکہ سعادت حسن منٹو میں بھی پڑھتا رہا ہوں جوش جوش میں. اچھا منٹو پڑھتے رہے آپ, کیا بات ہے. وہ جو تلخ حقیقت ہے منٹو نے بتائی ہے, یہ اس کا انداز ہی وہی ہے, اس کے الفاظ بھی وہی ہیں. کیا بات ہے. اور ان دونوں کی بھی بہت ماشاءاللہ جو ہے وہ محنت ہے اور جو ہے وہ قابلیت ہے. بالکل. آپا بڑی مشکل صورتحال ہوئی آج بھی؟ جی آج مشکل صورتحال اس لیے ہے کہ یہ تینوں مقررین جو ہیں یہ سچی مچی کے مقررین ہیں. ایک تو یہ بات, لیکن ایک چیز جو بہت نظر آئی آج, اشعار کی بھرمار تھی لیکن بہت خوبصورت اشعار جو ایک اچھا ڈیبیٹر استعمال کرتا ہے. دوسری میں نے کیوں کہا کہ یہ ڈیبیٹر ہیں, پتے استعمال کیے, یعنی کوئی اور مواد لے کر اس کو جوڑا آج کے موضوع کے ساتھ. بالکل. تو جو مطابقت تھی موضوع کے ساتھ وہ تینوں میں کمی رہی. مجھے ذاتی طور پر تینوں جو ہے موضوع کی مطابقت سے نہیں بول رہے تھے. انہوں نے اس کو زبردستی جوڑا تھا بیچ میں اشعار ڈال کر اور دوسرے بیوٹیفائی کیا اسے. لیکن مقررین بہت اچھے ہیں تینوں. دیکھیے نمبر دے دیے ہیں, پرچی پہنچ گئی ہے, پرچی پہنچ گئی ہے یا فیصلہ ہوتا ہے. یہ مرحلہ بھی بہت نازک ہے اس وقت. اور دوسری ایک چیز آئندہ مقابلوں کے لیے بھی, کیونکہ اب ہم فائنل کی طرف جا رہے ہیں, بیٹا ایک دو باتیں ہیں جو ہم نہیں کہتے, ہمیں پتہ ہوتی ہیں ہم پھر بھی نہیں کہتے. آپ بعد میں آئیے ملیے, ہم آپ کو بتائیں گے. جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہو اور ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو ہمیں اس وقت پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ کہاں سے آئیں. تو جو تقریر آپ کر کے جاتے ہو وہ کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے اور کس کس کی تقریر ہے ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے. اگر ہم اس پر جائیں گے تو پھر اس پر میرا خیال ہے کوالیفائی نہیں کر پائیں گے آپ. تو آئندہ ایک مرتبہ پھر ہم اصول اور ضوابط بتا دیں آپ کو کہ ہم انداز کو دیکھ رہے ہیں آپ کے, اور انداز سے مطلب آپ کی پوری باڈی لینگویج, آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ, آپ کے آنکھوں کا جو ربط ہے ہم سے یا آڈینس سے کتنا, یہ سب چیزیں آئیں گی. ہم اس میں مواد کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس میں تلفظ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ادریس بھائی بہت اچھا مقابلہ ہوا. مقابلہ بہت اچھا. اور آج واقعی ایک مشکل مرحلہ تھا کہ تینوں ہی بہت اچھے مقررین ہیں. اور اب ہمارے پاس اگلے راؤنڈ کے لیے دو سلاٹس ہیں. بالکل نہیں, ہم نے کوئی سے دو. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو کل مقابلہ ہوا تھا نازک صورتحال والا, اس میں شامل شیخ سیکنڈ نمبر پہ تھے, اور تو ان کے مارکس اور آج کے کینڈیڈیٹ کے سیکنڈ نمبر کے مارکس اس پہ ہم طے کریں گے کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ہمارا 8واں کینڈیڈیٹ ہوگا. تو پہلے فرسٹ کا اعلان کر دیں اس کمپٹیشن کے اور پھر وہ ہم اعلان کرتے ہیں. آج میں چاہ یہ رہا تھا کہ فرسٹ کا اعلان کروں اور اس کے بعد پھر جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے وہ. بالکل. تو لیکن میری مشکل یوں آسان ہو گئی کہ جو کل کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے مارکس میں نے لکھ لیے تھے, آج کے جو سیکنڈ ہیں ان کے مارکس بھی میں نے لکھ لیے ہیں. لیکن یہ جو مارکس میڈم نے دیے مجھے, اس سے یہ طے ہوا کہ دو کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جن کے مارکس ٹوٹل کرنے پہ ایکول آ رہے ہیں آج بھی. آج دو کینڈیڈیٹس کے مارکس ایکول آ رہے ہیں. پھر کیا گویا کہ وہ جو نمبر ہیں وہ شامل شیخ سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. تو آج دو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا سلاٹ مکمل ہو جائے گا. تو آج میں دو اناؤنس کروں. تو کل کے مقابلے کے جو تھے وہ سمجھیں ان کا اب ان کی ٹرن. ہاں اس کے نمبر جو ہے شامل شیخ کے نمبر 28 تھے. جی. تو 28 سے زیادہ آج 33 نمبر. 33 نمبر ہے. ٹھیک ہے, جو وہ ہم بھول جائیں. اب آج کی بات ہو رہی ہے. آج کے جو دو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوئے 6 کے بعد آج یہ 2 ہو جائیں گے تو 8 پورے ہو جائیں گے پورے. اور یہ کل اور پرسوں یہ فائٹ کریں گے سیمی فائنل میں. دو نام جو آج سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں محمد ہاشم اور ملائکہ شاہ. محمد ہاشم اور ملائکہ شاہ یہ دونوں آگے جا رہے ہیں, اور اس طرح 8 کنٹیسٹنٹس ہمیں مل گئے ہیں. کل اور پرسوں سیمی فائنل ہوگا ان 8 کے درمیان. اور اس کے بعد ایک چیز اور تھوڑی سی ایڈ کر دوں, یہ محمد علی ڈسارٹ نہ ہو اس لیے کہ ایک تو سزائے بغاوت پہ بیس کیا تھا جو ریلیونس کی بات میڈم نے کی تھی. دوسرا آپ کے پاس 23 سیکنڈ ابھی باقی تھے. آپ کو امتحان میں 5 سوالات کرنے تھے, آپ نے 4 سوال کر کے پیپر واپس دے دیا. تو 5ویں سوال کا ٹائم تھا, یعنی 23 سیکنڈ کافی ہوتے ہیں. صحیح ہے.
تو آپ دونوں آگے جا رہے ہیں اور آپ کا سفر اس کمپٹیشن میں تمام ہوا, لیکن بہترین آپ نے تقریر کی ہے. اور اب جاتے جاتے اگر آپ اپنی لائف کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں تو سکون برانڈ کو انکارپوریٹ کریں اپنی لائف میں. تینوں کنٹیسٹنٹس کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپر جائے گا سکون برانڈ کی طرف سے, یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے, اور یہ جناب آپ کے لیے, اور ایک فیصل بھائی کے لیے بھی ہے. فیصل بھائی یہ سکون برانڈ کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. تھینک یو. تو یہ تقریری مقابلہ ہوا ہمارا تمام. اب ایک بریک لیتے ہیں ہم, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بیت بازی کا مقابلہ ہوگا. لیکن فیصل بھائی آپ کو مصروفیت ہمیں پتا ہے کہ آپ کی بہت ہے اس وقت بھی, لیکن اور مجھے اچھا لگا یہ اچھا لگا. تینوں کی تقریریں سن کے مجھے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. بیت بازی میں بھی ٹھہریں, بحث بازی میں ٹھہرتا ہوں. بیت بازی, ٹھہر رہے ہیں بیت بازی میں. اچھا شاعری میں, جی جی شاعری 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 ہے نا بیت جی بازی. شاعری ٹھہرتا ہوں. ٹھہرے. چلے بھائی فیصل بھائی بیت بازی کے مقابلے میں بھی بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی.